اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک عرابی نے ہرنی کا ایک بچہ پکڑا اور وہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ہرنی کا یہ بچہ شکار کیا ہے اور میں اسے آپ کے شہزادوں حسن و حسین علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول کیا اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا جان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے عرض کی، نانا جان، آپ یہ بچہ مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملاحظہ کیا تو انہوں نے پوچھا، یہ بچہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ بچہ مجھے نانا جان نے عطا کیا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے پاس آئے اور عرض کیا، نانا جان، آپ نے میرے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نواسے سے پیار کرنے لگے اور انہیں تسلی دینے لگے، مگر امام حسین علیہ السلام کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام رونے کے قریب پہنچ گئے۔ اتنے میں دروازے مسجد پر شور کی بلند آواز ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا تو انہیں عجیب منظر نظر آیا کہ ایک ہرنی اپنے ایک بچے کو ساتھ لیے دروازے پر کھڑی ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا ٹھہرا ہوا ہے۔ ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی اور اس نے خالص عربی زبان میں کہا، یا رسول اللہ، خدا نے مجھے وہ بچے عطا کیے تھے، ایک بچہ شکاری کے ہتھے چڑھ گیا اور ایک بچہ میرے پاس رہ گیا۔ میں اسے خوش ہو کر اپنا دودھ پلانے میں مصروف تھی کہ میں نے ایک آواز سنی۔ کسی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ہرنی، اپنے اس بچے کو ساتھ لے کر فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ، کیونکہ اس وقت حسین علیہ السلام اپنے نانا سے ہرنی کے بچے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس نے رونے کا ارادہ کر لیا ہے اور میرے تمام فرشتے سجدہ سے سر اٹھا کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میرے فرشتے رونے لگ جائیں گے، لہذا حسین کے رونے سے پہلے اپنے بچے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اگر تو نے دیر کی تو میں اس بھیڑیے کو تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ جب میں نے یہ آواز سنی اور ادھر ادھر دیکھا تو یہ بھیڑیا میرے سامنے کھڑا تھا، چنانچہ میں اپنے بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور یہ بھیڑیا بھی میرے ساتھ تعاقب میں دوڑتا ہوا آیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں حسین علیہ السلام کے رونے سے پہلے یہاں پہنچ گئی۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو سب نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کی۔ ہرنی اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس ہرنی کو لے کر ہرنی کے بچے کو لے کر اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ واقعہ سنا تو بے حد خوش ہوئی۔ جب امام حسین علیہ السلام کے رونے کو رب کائنات اللہ کی ذات برداشت نہیں کر سکتی تھی تو جانے وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ وہ امام حسن حسین علیہ السلام جن کو رسول خدا پیٹھ پر بٹھا کر ان کی سواری بنتے تھے اور اپنی پاک زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے کر ان کے ہاتھ میں سواری کی رسی دیتے تھے اور منہ سے آواز نکال کر بچوں کو خوش کرتے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے اتنا پیار تھا تو جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب موجود ہوں گے۔
اور جناب امام حسین علیہ السلام کو 13 ضربوں کے ساتھ شمر لعین نے شہید کیا۔